شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آج کے مقدس دن یوم عرفہ میں ہم جو ہے وہ اپنے اوقات کو گزار رہے ہیں. اس موقع پر یہ بات بڑی مناسب رکھتی ہے کہ ہم اس خطبے پر بات کریں جو کہ اسی عرفہ کے دن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 سے زائد صحابہ کے سامنے جو ہے وہ منتقل کیا تھا، ڈیلیور کیا تھا. تو میں نے اس میں جو ہے وہ تشکیل بھی کی ہوئی ہے کہ خطبۃ حجۃ الوداع. بعض ہم وداع پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وداع ہے، فیئر ویل حج ہے، یہ آخری حج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. اس کا سرمن ہے، اس کا جو ہے مطالعہ آج کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آسان انداز میں اپنے مدعا کو بیان کر سکوں. میں ذرا اس کو میوٹ کر دوں، بعض ساتھی خود ہی جو ہے نا وہ ان میوٹ کر لیتے ہیں. یہ میوٹ ہے یا دبانا پڑے گا؟ میں کر دیتا ہوں سیٹنگ جو ہے نا وہ سب کے لیے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارٹیسپینٹ الاؤ کر ذرا بلوٹوتھ اسپیکر لاؤ، سب سنو. ہاں بچہ آگے سارے لڑکوں. تو گفتگو کی ترتیب جو ہے وہ کچھ یوں ہوگی کہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ پس منظر رکھوں گا. اس پس منظر کے رکھنے کے بعد جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند اہم واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر حجۃ الوداع کے حوالے سے کچھ نکات رکھوں گا. پھر خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے کچھ نکات رکھوں گا، اور پھر خلاصہ، یعنی کہ ایک پہلے حج کے متعلق ہم کچھ بات کریں گے، پھر خطبے کے متعلق کچھ بات کریں گے، اور پھر خلاصے پر جو ہے اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا. تو پہلے پس منظر پہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیں پس منظر جو ہے وہ ایک پکار سے ہم شروع کریں گے. بیک گراؤنڈ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے پکار سے، درمیان میں بھی پکار ہے، آخر میں بھی پکار ہے، ایک ندا ہے. اور یہ سورۃ الحج کے اندر آیت نمبر 27 میں چلتی ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اب پکارو. وَأَذِّنْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو، پکار لگا دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں. تو یہ کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، الناس. اور یہ رجالن رجل ہے، رجل مانے پیدل، یہ رجال مرد والا رجال نہیں ہے. تو تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں. آج کے دور میں جو ہے دور دراز مقام سے جو ہے وہ ہوائی جہاز میں بھی آتے ہیں، گاڑیوں میں بھی آتے ہیں. اللہ نے نئی چیزیں بھی سہولت پیدا کی. لیکن یہ ایک پکار تھی. یہ پکار جو ہے وہ کس کیفیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بلند کرنے کو کہا ہے؟ جب جو ہے مکہ جو ہے وہ وادی غیر ذی زر سے چند نفوس کی آبادی مشتمل ایک شہر بند یا پھر ایک بستی بنتا جا رہا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی والدہ، اور پھر جو ہے وہ یمن سے آنے والے قبیلے کے چند افراد، اور اس طرح مکہ فارمولیٹ ہوتا ہے. اور اس کیفیت کے اندر جو ہے وہ اس دور دراز مقام میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو جو ہے وہ تعمیر کروایا ہے، وہاں پر بات کی جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام سے کہ اب لوگوں کو پکار لگاؤ، لوگوں کے لیے جو ہے ندا لگاؤ، پکارو انہیں کہ حج کے لیے یہاں پر آئیں، چاہے پیدل ہی آنا پڑے، چاہے اپنے اونٹوں پر آئیں. تو جو ہے وہ سوال تھا یہ کہ یہ کیسے ہوگا، یہ آواز جو ہے کس طرح اپنا اثر کرے گی؟ تو پھر جو ہے وہ اذن وعلی البلاغ، اللہ نے فرمایا تم اعلان کرو، تمہارا کام اعلان کرنا ہے، وعلی البلاغ، اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے. چنانچہ یہ پکار جو ہے وہ اللہ نے اپنی بات کو، اپنے وعدے کو، اپنے قول کو نبھایا. یہ آواز آج بھی جو ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں تو ہمیں سنائی دیتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ حج کے لیے پکار لگاتے ہیں. اور پھر حاجی جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں لبیک اللہم لبیک. یہ آواز ہے، یہ پکار ہے، اور اب لبیک کی صدا ہے
جو حاجی لگا رہے حاضر ہیں حاضر ہیں، لا شریک لک لبیک، آپ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، لبیک ہم حاضر ہیں، آپ کے لیے حمد ہے، آپ کے لیے نعمت ہے، آپ کے لیے ملک ہے، لا شریک لک لا شریک لک، کوئی شرکت نہیں ہے آپ کی کسی معاملے میں. تو پکار کا جواب لبیک اللہم لبیک کی شکل میں. پس منظر جو ہے وہ ایک تو یہ پکار کی ہے، ایک پس منظر اور بھی ہے، اور وہ پس منظر ایک دعا کا پس منظر ہے. اس پس منظر دعا کو بھی یاد رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 128 اور 129 میں اس پس منظر کو بیان فرمایا ہے. جب جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلمین مطیع فرمان بنا، ہماری نسل میں سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، امتم مسلمت لک، جو تیری مسلم ہو، تیری اطاعت گزار ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، انک انت التواب الرحیم. یہ آیت نمبر 128 ہے جس کے اندر امت مسلمہ کی دعا مانگی جا رہی ہے، ان کی تعلیم کی دعا مانگی جا رہی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر 129 کے اندر ربنا وبس فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے رب ان لوگوں میں سے، خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے. یہ جو ہے وہ کس کی دعا ہے، کس کے لیے دعا ہے؟ امت مسلمہ کی جو ہے وہ دوبارہ اثر نو جو ہے وہ اٹھان کرنے کے لیے دعا ہے. ایک ایسا رسول جو کہ آیات سنائے، جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے، یہ ان کے لیے دعا ہے. یہ کون ہے؟ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے. تو یہ پس منظر ہے کہ دعائے خلیل کا ظہور ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مکہ، یہ بیت اللہ، خانہ کعبہ کی تعمیر جو کی تھی، توحید کا مرکز بنایا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تک آتے آتے صورتحال یہ تھی کہ بت شکن خلیل جو تھا، خلیل اللہ، انہوں نے جو بنائے تھے یہ کعبۃ اللہ، اس بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. توحید کا مرکز شرک کا مرکز میں تبدیل ہو چکا تھا. یہ حج جو تھا، یہ حج اللہ کے لیے نہیں کیا جاتا تھا، یہ تو قبالی عصبیت کے اظہار کا موقع تھا. میرا قبیلہ کتنا جو ہے وہ عظیم ہے، میرے قبیلے کے اندر کیسے کیسے بڑے بڑے لوگ گزرے. اور قربانی جو ہے وہ چڑھاوے جو تھے وہ بتوں کے نام پر کیے جاتے تھے. اس وقت جو ہے وہ ہوئی پہلو آمنہ سے وعدہ، دعائے خلیل اور نوید مسیحا. تو اس کیفیت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دنیا میں ظہور بخشا حضرت آمنہ کے توسط سے. اور جو ہے وہ دعائے خلیل جو تھی، جو کہ اپنے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نوید تھی، وہ جو ہے وہ اب زمین پر ظہور پذیر ہوئی. یہ پس منظر تھا. اب میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند اہم واقعات ٹیبولر فارم میں رکھ دوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ کیا ترتیب ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم حج اور پھر خطبہ حج کے اوپر بات کریں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ظہور کے بعد جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں پہلی وحی کے نزول کے الفاظ ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہاں سے جو ہے وہ آپ کی نبوی زندگی کا، آپ کی جو ہے نبوت کے دور کا آغاز ہوتا ہے اعلان نبوت کے بعد. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ تبلیغ کرتے ہیں. پھر پہلی عمومی پکار ہوتی ہے، اور پہلی عمومی پکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار. اب ان کے اولاد میں سے جو ہے وہ سب سے قیمتی فرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار. وہ پکار کیا ہے؟ عرب میں دستور رہا تھا کہ ہر قوم کے لوگ کسی بلند ٹیلے یا پہاڑی پر دیدمان، جس کو واچ ٹاور انگریزی میں کہتے ہیں، بناتے، جہاں ہر وقت ایک نگراں مقرر رہتا، جس کا کام یہ ہوتا کہ جب وہ دیکھتا کہ کسی طرف سے حملہ کی کوئی جماعت اس کی قوم پر حملہ کیا چاہتی ہے تو اپنے کپڑے پھاڑ کر ننگا ہو جاتا اور چیختا، نعرہ لگاتا، واہ صباحن، ہائے صبح کی آفت، ہائے صبح کی آفت. تو یہ کسی بلند مقام پر جو ہے وہ ایک چوکی بنی ہوئی ہے، واچ ٹاور بنا ہوا ہے، وہاں سے دور تک جو ہے نظر جاتی ہے، اور جب دشمن حملہ کرتا نظر آئے تو یہ چیخ کر جو ہے وہ
کپڑا پھاڑ کر ننگا ہو کر یہ کہتا تھا واہ صباہا واہ صباہا. یہ پوری قوم کے لیے الارم ہوتا. سب تلواریں سوچ سوچ کر مدافعت کے لیے، ریزسٹنس کے لیے باہر نکل آتے. اس کو نذیر اوریاں کہا جاتا تھا، نیکڈ وارنر. یہ وارنر تھا، یہ نذیر تھا، مبین کھلا نذیر. یہ کپڑے اتار کر اپنے آپ کو سنجیدگی کا اظہار والا وارنر تھا، جو کہہ رہا ہوتا تھا کہ دشمن حملہ آور ہے، تیار ہو جاؤ، تلواریں لے کر نکل آؤ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کو بتانا تھا کہ آنے والا عذاب کتنا مہلک ہے، آنے والی تباہی کتنی مہلک ہے. انہوں نے بالکل اسی طرح لوگوں کو آگاہ کیا کہ گویا وہ تباہی عقب سے نمودار ہونے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفا سے ندا جو ہے وہ دی، پکارے، صرف اپنے کپڑوں کو نہیں پھاڑا، انسٹیٹیوشنز کو استعمال کیا. قرآن نے آپ کے لیے بھی نذیر مبین کا لفظ استعمال کیا ہے. سارے کے سارے لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفا پہ جو ہے وہ یہ حکم آیا کہ اب کھل کے تبلیغ کرنی ہے، اپنے قریب ترین لوگوں کو ڈرانا ہے، سب کو پکارا اور پھر بتایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے جو ہے دشمن ہے، تو سب نے کہا ہم آپ پہ یقین رکھتے ہیں. لیکن جب کہا کہ ایک تباہی ہے جو تمہاری منتظر ہے اگر تم جو ہے وہ اس کلمے پر ایمان نہ لاؤ، تو سب نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے انکار کر دیا. ابی لہب نے تو خاصی جارحانہ زبان استعمال کی. تو آپ نذیر مبین تھے. اب آپ کی پکار سے بات شروع ہو رہی ہے. تو آپ کی اس پکار کے بعد جو ہے وہ، جس کو ہم جب یہ صفا کی تقریر کہتے ہیں، یہ 390 کے اندر ہوئی ہے، 613 عیسوی. اس کے بعد جو ہے وہ معاملات رکے نہیں، آزمائشیں آئیں، حبشہ کی طرف آپ کے ساتھیوں کو ہجرت کرنی پڑی. ان ہجرتوں کے اندر جو ہے وہ ایک مرحلے پر جو ہے وہ مکہ کے اندر حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق قبول اسلام جو ہے وہ کی نعمت سے فیضیاب ہوتے ہیں، اور اسلام کو جو ہے وہ مہمیز ملتی ہے، اسلام کو قوت ملتی ہے ان دو اصحاب کے ایمان لانے سے. پھر ہجرت حبشہ کا دوسرا مرحلہ، پھر شاب ابی طالب میں معصوری جب بنی ہاشم کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اور پھر بمشکل اس بائیکاٹ کا خاتمہ ہوتا ہے. اور جب یہ مشکل ختم ہوتی ہے تو پھر ایک اور مشکل سامنے منتظر ہوتی ہے، عام الحزن، حزن کا سال، غم کا سال. دو پشتے باں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت ابو طالب پے در پہ انتقال کر جاتے ہیں. بنو ہاشم کے سردار اب ابو طالب کے بجائے ابو لہب بن جاتا ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن ہے. سفر طائف ہوتا ہے، تو سفر طائف کے اندر وہ تاریخ کا منظر ہوتا ہے کہ دنیا کا شریف ترین انسان جو ہے بدماش ترین لوگوں کے درمیان گھر جاتا ہے، اور جو ہے وہ کس طرح پتھر کھا کر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ لہو سے آپ کے پاؤں بھی جو ہے وہ میں بھی جو ہے وہ جو جوتے ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ چپل جو ہے اس میں بھی لہو جو ہے جمع ہو جاتا ہے. سفر طائف کے بعد جو ہے وہ کوئی اور جو ہے وہ جگہ نہیں نظر آتی جہاں پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کے لیے جو ہے وہ کوئی بیس کیمپ بنائیں. پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس مشکل ترین موقع پر جو ہے وہ 1190 کے اندر جو ہے وہ اللہ کو واقع اسراء اور معراج، پہلے آپ جو ہے وہ بیت المقدس جاتے ہیں اور اس کے بعد آسمانوں پر جاتے ہیں، اس کو واقع اسراء اور معراج کہا جاتا ہے. اس سے بہرمند فرماتے ہیں 5 وقت کی نمازیں عطا ہوتی ہیں، اور پھر بریک تھرو پہ بریک تھرو ملنا شروع ہوتے ہیں. پہلے بیت عقبہ اولا ہوتی ہے، جس کے اندر جو ہے انصار کا کوئی انصار کے گروہ میں سے 2 قبائل جو ہیں وہ اوس اور خزرج، ان کے جو ہے ریپرزینٹیٹیو جو ہے ایمان لاتے ہیں. اور 1390 کو پھر دوسرا بیت عقبہ ثانی ہوتی ہے، اس میں بڑی تعداد میں جو ہے وہ نقیب بنتے ہیں. اور پھر جب وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اب ہمارے پاس آ جائیں، اب ہم آپ کی جو ہے وہ رکھوالی کریں گے، آپ کے مشن کو لے کر چلیں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جو ہے وہ ہجرت کر جاتے ہیں. یہ جو ہے آپ کا مکی دور ہے. یہ جو دور ہے اس کے اندر انقلابی ٹیم جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا مدنی دور شروع ہوتا ہے. مدنی دور میں جو ہے وہ اسلامی ریاست کی تعمیر ہوتی ہے، اور اسلامی ریاست کے ذریعے دین کے نفاذ کے جو ہے مراحل طے ہوتے ہیں. اس کے اندر دیکھیں، اب سن ہجری، پہلے سن نبوی بات ہو رہی تھی، اب سن ہجری ہے. ہجرت مدینہ، پھر میثاق مدینہ، اور پھر غزوہ بدر، بنو قینوقہ کا اخراج، اس طرح کی کئی چیزیں ہیں. لیکن ہمارا ابھی جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ 6 ہجری کو یہ اب حالات ہو جاتے ہیں کہ 5 ہجری کو غزوہ احزاب کے اندر جو ہے وہ کفار کو ہزیمت ہوتی ہے، وہ واپس چلے جاتے ہیں. ان کے لشکر جو ہے وہ ناکام و نامراد ہوتے ہیں. ان کے الائز بنو قریظہ کو بھی شکست ہو جاتی ہے. اب مسلمانوں کو اللہ نے قوت دی ہے. مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب نظر آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ عمرہ کر رہے ہیں، اور آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر عمرے کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور کفار مکہ آپ کو روک دیتے ہیں. یہ صلح حدیبیہ ہے، جو کہ ذوالقعدہ 6 ہجری کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہے. صلح حدیبیہ جیسی ہی ہوتی ہے تو اب
کفار کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی ہو جاتی ہے کہ اب ان سے معاہدہ ہے. تو سب سے بڑا جو دوسرا چیلنج ہے وہ چیلنج ہے یہودیوں کا چیلنج. ان کا بیس کیمپ ہے خیبر. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور ایک مہینے کی مہم ہے تقریباً. اس مہم میں خیبر سے یہودیوں کی بےخونی کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ معاہدہ صلح حدیبیہ کا یہ ہوتا ہے کہ اس سال تو آپ کو ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے, اگلے سال آپ آ جائیے گا. چنانچہ اگلے سال جو ہے وہ عمرۃ القضاء ہوتا ہے اور یہ 7 ہجری ذوالقعدہ کے اندر ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ عمرہ کیا جاتا ہے. چنانچہ یہ پہلا عمرہ ہے جو کہ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کا موقع مل رہا ہے. اسی عرصے کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے یہ صلح حدیبیہ اور غزوہ خیبر کے درمیان جو ہے بڑے بڑے دنیا کے شہنشاہوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا بادشاہوں کو خط لکھتے ہیں اور انہی خطوط کی بنیاد پر جو ہے وہ چیزیں شروع ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں وقت کی سپر پاور سے مسلمانوں کو لڑائی شروع کرنی پڑتی ہے. جنگ موتا جو ہے وہ 7 ہجری کو ہوتی ہے. اس میں حضرت زید جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے, بعد میں جو ہے وہ منہ بولے بیٹے کی رسم ختم ہو گئی. حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ تینوں پیدر پہ شہید ہوتے ہیں اور خالد بن ولید جو ہے بعد پھر اس لشکر کو نکالتے ہیں اور سیف اللہ کا لقب پاتے ہیں. تو 7 ہجری کے اندر جو ہے پہلا عمرہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ صلح حدیبیہ کی جو ہے وہ کفار کی طرف سے خلاف ورزی ہوتی ہے اور فتح مکہ ہو جاتی ہے 8 ہجری میں. فتح مکہ, غزوہ حنین اور طائف, یہ ساری 75 دن کا جو ہے وہ پورا پیریڈ ہوتا ہے. جب یہ فارغ ہوتے ہیں اس سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسرا عمرہ کرتے ہیں جیرانہ سے, مقام جیرانہ سے. یہ بھی ذوالقعدہ 8 ہجری کے اندر ہے. لیکن اس کے اندر پھر موقع نہیں ملتا ہے کہ حج کو جو ہے وہ سنبھال سکیں ذوالحجہ کے اندر. چنانچہ حج جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ اسلامی طرز پہ نہیں ہوتا. پھر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوتے اس حج کے اندر. کفار اپنے طریقے سے حج کرتے رہتے ہیں. 9 ہجری میں جو ہے وہ غزوہ تبوک ہوتا ہے اور غزوہ تبوک وقت کی سپر پاور کے ساتھ ہوتا ہے. اور اسی کے اندر جب ذوالحجہ کا موقع آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ توبہ بھی نازل ہو جاتی ہے اور سورہ توبہ کے اندر جو ہے باقاعدہ حکم آ جاتا ہے کہ اب آئندہ سال سے جو ہے وہ پیگنز جو ہیں وہ بت پرست مشرک جو ہے وہ حج کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہوگی. تو حضرت ابوبکر صدیق کے ذریعے یہ پیغام جاتا ہے. 9 ہجری کے اندر اہل ایمان بھی حج کرتے ہیں, اہل کفر اہل شرک بھی حج کرتے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے حضرت ابوبکر صدیق اور پھر حضرت ابوبکر کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجا گیا جنہوں نے سورہ توبہ کی تلاوت کی. یوم النحر کے دن جو ہے باقاعدہ کہہ دیا جاتا ہے کفار کو کہ آئندہ سال سے حج صرف مسلمان کریں گے. چنانچہ یہ جو اگلا سال کا حج ہے جس کو ہم 10 ہجری کا سال کہتے ہیں, اس میں خطبہ حجۃ الوداع جس کے متعلق آج ہماری گفتگو ہے, یہ جو ہے وہ اس کے اندر کی گفتگو ہے. یہ پیور حج ہے مسلمانوں کا. اس میں کوئی عورتیں ہیں جو کہ ننگی ہو کر طواف نہیں کر رہی ہیں, حج کے اندر شامل نہیں ہیں. خالصتاً اسلامی طریقے سے جو ہے یہ حج ہے اور یہ وہ حج ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے بعد واحد حج ہے. یہاں مسلمانوں کو بڑی تقویت ملتی ہے اور جو ہے وہ غزوہ تبوک اور پھر عام الوفود بھی اسی سال کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر پے در پہ جو ہے وہ مختلف وفود آ کر اسلام قبول کرتے ہیں اور جو ہے وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جو ہے وہ 12 ربیع الاول 11 ہجری کو ہو جاتا ہے. یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم جب بات کر رہے ہیں خطبہ حجۃ الوداع کی, خطبہ تو یہ جو ہے وہ آپ کا آخری دور ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو دنیا میں ہے اس کے اندر آخری سلسلہ آخری ذوالحجہ ہے جس کے اندر آپ جو ہے وہ یہ اپنی نازک ذمہ داری نبھا رہے ہیں اسلام کو بڑی تعداد میں لوگوں تک منتقل کرنے کی. تو اب ہم حجۃ الوداع کے حوالے سے جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ نالج اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ کی زندگی کے جو ہے وہ دورائے جو سنگ میل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب میں کچھ حجۃ الوداع کے متعلق بات کروں گا, پھر خطبہ حجۃ الوداع کے متعلق بات کروں گا. حجۃ الوداع کی اہمیت کیا ہے؟ نبوت کے 23 سال پورے ہونے کو ہیں, 13 سال مکی بھی نکل گئے, 10 سال مدنی بھی نکل رہے ہیں اور عرب میں غلبہ دین کا کام کا بڑا حصہ انجام دیا جا چکا ہے. اب بہت کم وقت رہ گیا ہے اور بہت سارا کام ابھی باقی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اپنے اندازہ تھا کہ اب ان کی زندگی کا وقت بہت قریب اور کم رہ گیا ہے, وہ اس وقت ندا ہوتا ہے کہ جب آپ نے حضرت معاذ کو یمن کا گورنر مقرر کیا تھا, عامل بنا کر بھیجا, اور آپ نے حضرت معاذ کو کب بھیجا تھا؟ 10 ہجری میں. تو کیا وصیت کی تھی؟ وصیت یہ کی تھی, اے معاذ غالباً تم مجھ سے میرے اس سال کے بعد نہ مل سکو گے, بلکہ غالباً میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے. حضرت معاذ یہ سن کر رسول اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں رونے لگے. ایک تو ابھی جدائی کا غم ہے کہ آپ یمن روانہ ہو رہے ہیں معاذ بن جبل, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا غم ہے
کہ اگلے سال شاید ملاقات ہماری یہ نہ ہو بلکہ تم میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب اندازہ تھا کہ آپ کے پاس اب بہت کم دن رہ گئے. اور حجت الوداع کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عرصے رہے؟ دیکھیں نا, 10 ذوالحج, 13 ذوالحج کے بعد اب 12 ربیع الاول, تو یعنی کہ محرم, صفر, ربیع الاول, یوں سمجھیں کہ 3 مہینے ہیں اس حج کے بعد جس کے اندر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے ہیں. یہ حج گویا کہ عرب کے لوگوں سے آخری ملاقات والا حج ہے. یہ دین کی ترجیحات پہنچانے کا موقع دینے والا حج ہے, کیونکہ یہی موقع ہے جس کے اندر پورے عرب سے, بلکہ عرب نہیں, باہر عرب سے بھی لوگ آئیں گے حج کرنے کے لیے, اور ان کو بتانا ہے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے, اسلام کی ترجیحات کیا ہیں, اسلام کی پرائرٹیز کیا ہیں. اور حج بتاتے خود ایک فریضہ بھی ہے, 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے. اس کے احکامات کو سکھانے کا عملی واحد موقع, کیونکہ بقیہ دنوں میں تو آپ نے حج نہیں کیا, یہی حجرت کے بعد والا حج ہے جس کے اندر لوگ دیکھ سکیں گے کہ حج کیسے کیا جا سکتا ہے. تو یہ واحد عملی موقع تھا. حج کی کچھ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ 25 ذوالقعدہ 10 ہجری کو آپ حج کے لیے روانہ ہوئے. حضرت ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مدینہ میں اپنی غیر موجودگی میں عامل کی ذمہ داری تفویض کی. یہ حضرت ابو دجانہ وہی ہیں جن کے لال رنگ کی پٹی مشہور ہے. غزوہ احد کے اندر جو لال رنگ کی پٹی پہن کر جو ہے وہ یعنی سر پہ جو پٹی باندھی جاتی ہے, بہت ہی مجاہدانہ انداز میں جو انہوں نے لڑائی کی تھی. تو یہ جو ہے وہ قائم مقام تھے, گورنر تھے مدینے کے اندر. تمام ازواج مطہرات آپ کے ہمراہ تھیں اس موقع پر اس حج کے لیے. میقات آپ نے ذوالحلیفہ یا ذوالحلیفہ پر کیا, لوگوں کے احرام کے احکامات اور آداب سکھلائے. اچھا, اس میں یہ تھا کہ یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کریں گے, تو بڑی تعداد میں قبائل عرب مدینے کے اطراف میں جمع ہو گئے تھے. چنانچہ صرف یہ مدینے کے لوگ نہیں تھے بلکہ اطراف کے قبائل عرب بھی تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذوالحلیفہ پر جو ہے وہ آرام جو ہے وہ باندھ رہے تھے. اب یہ 25 ذوالقعدہ کو چلنے والا قافلہ جو ہے وہ 4 ذوالحجہ کو مکہ میں داخل ہوا. دوران حج آپ لوگوں کو حج کے احکامات بتاتے رہے. 8 ذوالحجہ کو یوم ترویہ کے دن آپ مینا میں تشریف لے گئے, اور 9 ذوالحجہ کو جمعہ تھا, یہی یوم عرفہ ہے جس کے متعلق آج ہم بات کرنے لگے ہیں. جمعے کی صبح تک وہی قیام فرمایا. القصفہ اونٹنی پر آپ عرفات پہنچے, اور عرفات کے اندر جو ہے وہ نمیرہ کے مقام پر جو ہے وہاں پر اپنا قبہ بنوایا, خطبہ عرفات میں ارشاد فرمایا. یہی اس طرح دیگر مناسک حج ادا کرتے ہوئے 10-11 ذوالحج کو بھی خطبات ارشاد فرمائے. صرف عرفہ کا خطبہ نہیں ہے بلکہ یوم النہر کا بھی خطبہ ہے, مینا کے اندر پھر خطبات ہیں. تو حجت الوداع کے موقع پر ایک رائے تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خطبات ارشاد فرمائے. یعنی کہ ہم جو خطبہ کہہ رہے ہیں وہ اصل میں 4 خطبات ہیں جو اس پورے پروسیس کے اندر 9 ہجری, 10 ہجری, 11 ہجری وغیرہ کو آپ نے ارشاد فرمائے. جیسا کہ امام نووی شرح مسلم میں لکھتے ہیں, ہمارے نزدیک 4 خطبات ہیں. پہلا مکہ میں کعبے کے نزدیک ذوالحجہ کے 7ویں دن, دوسرا مسجد نمیرہ میں عرفہ کے دن, تیسرا مینا میں نہر کے دن, چوتھا ایام التشریق کے دوسرے دن مینا میں. تو اس طرح ایک جو ہمارے اسکالرشپ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ حجت الوداع کے اندر یہ 4 خطبات جو ہے وہ مختلف لوگوں نے نوٹ کیے ہیں. ان سب کی کمپائلیشن جو ہے وہ خطبہ حجت الوداع ہے. 13 ذوالحجہ کو عشاء کے بعد آپ نے طواف وداع کیا اور واپس مدینے کی طرف عازم سفر, زیادہ نہیں رکے. 13 ذوالحجہ کو طواف وداع اور مدینے کی طرف واپسی, بیس کیمپ کی طرف واپسی. تو یوم عرفہ کا اجتماع جو ہے وہ جمعہ 9 ذوالحجہ کو 10 ہجری تھی. جبل الرحمہ پر میدان عرفات کے 1.5 لاکھ حاضرین تقریباً ہیں. آپ نے اس موقع پر جو خطاب ارشاد فرمایا, ڈاکٹر حمید اللہ کے بقول, ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی, اس کے صفحہ نمبر 302 سے لے کر صفحہ نمبر 305 تک, وہ وہاں پر لکھتے ہیں کہ اسے تاریخ نے خوش قسمتی سے محفوظ رکھا ہے. اس خطاب کو انسانیت کا منشور اعظم کہا جا سکتا ہے. تو 9 ذوالحجہ کو جو خطبہ ہے اس کو جو ہے وہ ڈاکٹر حمید اللہ نے جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ کمپائل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی میں. تو یہ خطبہ کس کیفیت میں دیا گیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفہ کے دن اونٹ کی رکابوں پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے دیکھا. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ, 1.5 لاکھ افراد, یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی کی تقریر اتنے سارے لوگ سن سکیں
اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں. ابھی بھی ہم حج پہ جاتے ہیں تو ہم اپنے عرفہ کے دن اپنے اپنے کیمپوں کے اندر سارے کے سارے تو نمرہ مسجد میں نہیں ہو پاتے, سن بھی نہیں پاتے. کچھ لوگ جو ہے وہ موبائل پہ سن رہے ہوتے ہیں براہ راست, لیکن جو ہے وہ اس زمانے کے اندر جب اتنا بڑا اجتماع ہوگا تو آخر, اور گرمی, کیسے یہ معاملہ ہوگا, سوال ذہن میں آتا ہے. اس حوالے سے دو چیزیں موجود ہیں ہمارے پاس نا. ایک تو جو ہے وہ یہ کہ صفوان بن امیہ ابن خلف کا بھائی تھا ربیعہ, ان کی آواز بہت زیادہ طاقتور تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ دہراتے تو یہ ربیعہ جو ہے بہت زور سے وہ جملہ دہراتا, یہ مکبر تھا یا مکبر تھے. ایک تو یہ رائے ہے, اور وہ آواز جو ہے وہ پن ڈراپ سائلنس تھا تو سب تک پہنچ رہی تھی. دوسری رائے جو تھی وہ یہ تھی کہ اس طرح کی بات بھی کی جاتی ہے کہ حالانکہ مینا کی بات ہے, ہم مینا میں تھے کہ ہماری سنوائی تیز ہو گئی, ہمارے سننے کی صلاحیت بہت تیز ہو گئی, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے تھے ہم اپنے ٹھکانوں میں بیٹھے اس کو سن رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حج کے مناسک کی تعلیم دینے لگے, یہاں تک کہ جب آپ جمرات تک پہنچے تو فرمایا کہ اتنے چھوٹے کنکروں سے رمی کرو جو 2 انگلیوں کے درمیان رکھ کر پھینکے جا سکیں. آپ نے چھوٹے کنکر کا ہجوم بتانے کے لیے اپنی 2 انگلیوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھا. تو اب ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنوائی تیز ہو گئی. تو یہ دونوں چیزیں ہیں جس سے ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو جو ہے وہ لوگوں نے اگرچہ بڑی تعداد میں تھے جو ہے وہ سن لی. یہاں پر آ کر میں نے حجۃ الوداع کے حوالے سے اپنی جو ہے وہ سیکشن مکمل کیا گفتگو کا. اب ہم خطبہ تو حجۃ الوداع کے مختلف نکات کو جو ہے وہ دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. میں کسی کو کرتا ہوں. فیصل بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو بشارت بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کیونکہ مجھے اندازہ نہیں آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے. چیٹ میں کر دیں, چیٹ میں جواب دے دیں. اوکے, واصل بھائی نے کر دیا. اوکے ٹھیک ہے, اس کا تو آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. خطبہ تو حجۃ الوداع کے مختلف نکات پہ ہم بات کرتے ہیں نا, جس کو جو ہے وہ منشور انسانیت جو ہے ڈاکٹر حمید اللہ نے قرار دیا. ڈاکٹر حمید اللہ بہت بڑے اسکالر تھے اور حیدرآباد دکن سے ان کا تعلق تھا. پھر یہ فرانس کے اندر پیرس پہ منتقل ہوئے اور پیرس پہ ہزاروں افراد نے ان کے ہاتھوں اسلام قبول کیا. پاکستان جب قائم ہوا تو جو قائد محمد علی جناح نے کمیٹی بنائی تھی اس کے اندر یہ بھی شامل تھے پاکستان میں اسلام کے نفاذ کے حوالے سے. تو ان کی کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی. تو انہوں نے جو کمپائلیشن کی ہے اس کو ہی, وہ اردو کے اندر ہے, اس کو میں نے عربی متن تلاش کر کے جو ہے اس کے اندر شامل کر دیا ہے. تو گفتگو کو شروع ہوتی ہے, سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے, ہم اسی کی حمد کرتے ہیں, اسی سے مدد چاہتے ہیں, اسی سے معافی مانگتے ہیں, اسی کے پاس توبہ کرتے ہیں ونتوب الیہ, اور ہم اللہ ہی کے ہاں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابی سے پناہ مانگتے ہیں. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا, اپنے نفسوں کی برائیاں, اور ومن سیئات اعمالنا, اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں. جسے اللہ ہدایت دے تو پھر کوئی اسے بھٹکا نہیں سکتا, اور جسے اللہ دلالت عطا کرے تو پھر کوئی اس کو ہدایت پر نہیں لگا سکتا. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے. یہ جو ہے آغاز میں لا شریک لک, لا شریک لک, یہ پھر وحدہ لا شریک لہو, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یہ اہم ترین جملہ ہے جو کہ جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے آپ کو لبیک اللہم لبیک سے لے کر لا شریک لک. بس وہی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے قریب بھی پہنچ جاتا ہے, انسان بیت اللہ کے اندر بھی داخل ہو جاتا ہے, لیکن یہ نفس ہے جو اسے اللہ کے بجائے جو ہے وہ کسی اور چیز کی طرف سے راغب کر دیتا ہے. کبھی وہ اپنی سیلفیوں کے اندر چکر میں لگ جاتا ہے, کبھی وہ اپنے کسی اور چیز کے چکر میں لگ جاتا ہے, بجائے اس کے کہ اس مرحلے پر جب وہ انتہائی معزز مقام پر, انتہائی معزز زمانے کے اندر موجود ہے, اس وقت بھی اس کی ترجیحات جو ہے یہ نفس جو ہے وہ کچھ اور جو ہے وہ کر دیتا ہے. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ تم پناہ مانگو اپنے نفس کے شرور کے سے, تم پناہ مانگو اپنے اعمال کے جو ہے وہ خرابیوں سے. یہ نفس جو ہے وہ نفس امارہ اس کے لیے کہا جاتا ہے, نفس امارہ. یوسف علیہ السلام کی جو سورہ یوسف کے اندر جو اصطلاح ہے کہ
ایک ہوتا ہے आमिर डिक्टेटर, एक होता है अमीर बहुत ज्यादा हुक्म देने वाला, और एक होता है अम्मारा, जिस तरह अल्लामा है अम्मारा, हर वक्त हुक्म देने वाला। नफ्स नफ्स जो है हमारा, ये एक ऐसी बला है, ये हर वक्त हमें ऑर्डर देती है, ये कर लो, ये कर लो, ये खा लो, ये देख लो, ये तफरी कर लो, ये पैसे जोड़ लो। ये नफ्स जो है वो, इसके मुकाबले में जो है वो हमें हुक्म है कि हम अल्लाह को याद करें। नफ्स जो है हमारी तरजीहात का तयन, हमारी तरजीहात को तब्दील करता है। हमारी रूह ये तकादा करती है कि हम अल्लाह के जिक्र से अपने दिल को मुसरत बख्शें, अपने कल्ब को इत्मीनान बख्शें। तो यहाँ पर जो है बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह भी मांग ली, ये भी गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है। और इसके बाद जो है वो आगे बात को आगे बढ़ाया, तक़वे का हुक्म दिया। अल्लाह के बंदों, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की ताकीद और इसकी अताअत पर पुरजोर तौर पर आमदा करता हूँ। उसीकुम इबादल्लाह बितक़वा, बितक़वल्लाह, ए अल्लाह के बंदों, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की ताकीद और इसकी अताअत पर पुरजोर तौर पर आमादा करता हूँ। मैं इसी से इब्तिदा करना चाहता हूँ जो भलाई है। ये तक़वा है जो कि कैपेसिटी पैदा करती है इंसान के अंदर कि वो अल्लाह की इताअत, अल्लाह की फरमाबरदारी सही मायनों में अंजाम दे। वरना हो सकता है कि उसकी ज़बान पर सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर के कलमात हो, लेकिन वो लिप सर्विस हो, हकीकत में उसके अंदर अल्लाह की नाराज़गी का खौफ ना हो। तक़वा किस चीज़ का नाम है? कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ ना हो जाए। तक़वा अल्लाह का खौफ का मतलब ये नहीं होता कि अल्लाह ताला, जिस तरह हमारे छुपकली का खौफ है या फिर किसी और मूजी मखलूक का खौफ है, नहीं। अल्लाह का खौफ से मुराद है कि अल्लाह कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए। अल्लाह जितना रहमान है, इतना रहीम है, मैं कोई ऐसी हरकत ना कर गुजरूं तो उसके बावजूद भी अल्लाह मुझसे नाराज हो जाए। तो अल्लाह से डरने की ताकीद, उसकी अताअत पर पुरजोर तौर पर आमादा करता हूँ। मैं इसी से इब्तिदा करना चाहता हूँ जो भलाई है। रोज़ों के अंदर बताया गया कि तुम्हें ये रोज़ों की प्रैक्टिस से क्यों गुजारा जा रहा है, लअल्लकुम तत्तकून। और बताया जा रहा है कुर्बानी का जानवर का गोश्त, उसका खून तुम तक नहीं पहुंचता, तुम्हारा तकवा जो है वो अल्लाह तक पहुंचता है। चुनाचे जो है वो तकवे ही सी इब्तिदा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तारीखी खुतबे की। फिर फरमाया, अम्मा बाद अय्युहन नास इस्माउ मिन्नी उबय्यिन लकुम फ़इन्नी ला अदरी लअल्ली ला अलकाकुम बादा आमी हाजा फी मौक़िफ़ी हाजा। फिर वही बात, अम्मा बाद लोगों मुझसे सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानता कि शायद इस साल के बाद मैं इस जगह तुमसे फिर ना मिल सकूं। बिल्कुल क्लैरिटी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि ये मौका है, इसके बाद हो सकता है हमारी इस मौके पे, इस जगह पर जो है मुलाकात ना हो सके। फिर जो है वो इतने कीमती अल्फाज कहने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुतवज्जो किया, लोगों, तुम्हारे मुंह खून, इन्ना दिमाअकुम, तुम्हारे खून, तुम्हारे माल व आराद, और तुम्हारी आबरूएं तुम्हारे लिए एक दूसरे पर अपने रब से मिलने यानी क़यामत तक हराम है। ऐसे ही हराम और मोहतरम जैसे आज के दिन, आज के महीने और शहर शहर की हुर्मत है। हाँ, क्या मैंने पहुंचा दिया? ए अल्लाह तू गवाह रहना। अला हल बल्लगतु अल्लाहुम्मा फशहद। देखें, बाज दफ़ा बाज स्पेस और बाज टाइम, ज़मान और मकान ऐसे होते हैं कि उन मकामात पर थोड़ा काम करने के नतीजे में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। मतलब यौम अरफा है, शब कदर है, जुम्मे का दिन है, ये वो चीज़ें हैं। मक्के का मकाम, मक्का काबतुल्लाह है, मदीना है, बैतुल मक़दस है, यहाँ पर छोटा अमल भी बहुत बड़ा अमल मैग्नीफाई हो जाता है। ये इंतहाई कीमती अयाम होते हैं, ये इंतहाई कीमती मकामात होते हैं, इनकी अपनी हुर्मतें हैं। अगर इन हुर्मतों को पामाल किया जाएगा तो गुनाह भी बड़ा खौफनाक होगा। अगर जो है वो, जिस तरह घर में कोई गुनाह किया जाए और काबतुल्लाह में जाकर वो गुनाह किया जाए, जमीन आसमान का फर्क वाक़ हो जाता है। हुर्मतें हैं बताते खुद। जिस तरह इन मुक़द्दस मकामात की, इन मुक़द्दस औक़ात की हुर्मतें हैं, इसी तरह फरमाया गया कि तुम्हारे खून की हुर्मत है, तुम्हारे माल की हुर्मत है, तुम्हारी आबरूओं की हुर्मत है एक दूसरे पर। ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथों से किसी मुसलमान का खून जो है बहाया जाए, तुम्हारे हाथों से तुम किसी के माल को गज़ब करो, तुम्हारे हाथों से तुम्हारे किसी भाइयों की या किसी बहनों की आबरूएं पामाल हो रही हूँ। नहीं, ये सब मोहतरम है। किस तरह मोहतरम है? जिस तरह ये आज का दिन मोहतरम है, आज का महीना मोहतरम है, ये मकाम मोहतरम है।
بھائیوں آپ ذرا غور فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ کیا ہے اور ہمارا عمل کیا ہے. آج کے دور کے اندر کس طرح ہم جو ہے وہ اپنی زبان سے کسی کی آبرو پامال کرتے ہیں, اپنی ٹویٹ سے کسی کی آبرو پامال کرتے ہیں, اپنی فیس بک کی پوسٹ سے کسی کی آبرو پامال کرتے ہیں. ہم غور تو کریں کہ ہمارے ہاتھوں کس طرح جو ہے وہ ہم جو ہے وہ مہذب طریقے سے جو ہے لوگوں کی آبروئیں پامال کرتے ہیں, لوگوں کے دل دکھاتے ہیں, لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں, اور اس کے باوجود بھی ہمارے ایمان کو کوئی زخم نہیں پہنچتی. صرف یہی نہیں, لوگوں کے اعمال کو ناحق جو ہے غضب کرتے ہیں. کوئی کسی مال کو غضب کرتا ہے بھتے سے, کوئی دھوکے دے کر, کوئی کسی اور طریقے سے, کوئی ٹیکس بڑھا کر, کوئی روپے کی قیمت جو ہے گرا کر. کس کس طرح جو ہے امت کے اموال کو جو ہے وہ اسے پتہ چلتا ہے کہ میری مال کی ویلیو تو نہ جانے ایک سال کے اندر اتنی کم رہ گئی ہے. دماغکم, خون, کس طرح جو ہے وہ ایک مومن کا خون بہا کر کہا جاتا ہے کہ اصل میں تو ایک کافر تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ باقاعدہ بتایا کہ یہ کتنے محترم جو ہے وہ چیزیں, کسی کی پرسنل پراپرٹی, کسی کی عزت, کسی کا خون. پھر فرمایا کہ جس کے پاس کوئی امانت ہو تو وہ اس کو ادا کرے, جس نے وہ اس کے پاس امانت رکھائی ہے. بنیادی فلسفہ یہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے. جب جو ہے وہ کفار نے یہ طے کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نہیں رہنے دینا, سب نے کہا کہ اپنے اپنے قبیلے کے ایک ایک فرد نومینیٹ کرو, رات کو جو ہے وہ ہم سارے کے سارے اکٹھے ہوں گے, صبح نکلیں گے تو سب مل کر تلوار کا وار کریں گے, بنی ہاشم کچھ نہیں کر سکیں گے. تو وہ رات بھی تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات طے کر رہے تھے کہ میرے پاس جو امانتیں ہیں وہ امانتیں حضرت علی کس کس طرح جو ہے وہ ان تک پہنچائیں گے جنہوں نے امانتیں رکھوائی ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ ہے امانت کے حوالے سے. وہ نبی جو ہے یہ بات کہہ رہا ہے کہ جس کے پاس کوئی امانت ہو تو اس کو ادا کرے, جس نے وہ اس کے پاس امانت رکھوائی ہو. پھر فرمایا خبردار, جاہلیت کا سود اگر دیا جاتا ہے, ربا, البتہ تمہارے لیے راس المال پر حق ہوگا, اوریجنل جو تمہارا مال ہے اس پر تمہارا حق ہے, لیکن سود تو اب نہیں چلے گا. یہ نیا دور ہے, اس نئے دور کے اندر سود کی جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں ہے. نہ تم کسی پر ظلم کرو, نہ تم پر کوئی ظلم کیا جائے. اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ کوئی سود نہ رہنے پائے. اور پہلا سود جس سے میں ابتدا کرتا ہوں وہ میرے اپنے چچا العباس بن عبد المطلب کا ہے. حضرت عباس جو ہے وہ سودی قرضے دیتے تھے, تو آپ نے کہا کہ نہیں, اب ان کا راس المال تو ہو سکتا ہے, اوریجنل ان کی جو کیپٹل ہے وہ تو ان کو ملے گا, لیکن سود اب نہیں چلے گا. اچھا, پیچھے جو بات آئی امانت کے والے سے تو میں نے بات کی کہ کفار مکہ کا میں نے واقعہ بتایا کہ سب مل کر جو ہے وہ تلوار ماریں رسول اللہ علیہ وسلم پر, نعوذ باللہ ان کو شہید کر دیں, تاکہ بنو ہاشم کسی کو نہ کر سکیں. ہمارے دور میں بھی جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ ایسی کوئی چیز جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. ابھی جو ہے فیڈرل شریعہ کورٹ نے جو ہے وہ سود کے والے سے حکم دیا, پاکستان کے اندر سودی جو ہے وہ کاروبار نہیں چلے گا, سودی ٹرانزیکشنز نہیں ہونی چاہیے, اور اس کے لیے مہلت دی ہے. تو جو ہے علماء نے کہا, دینی جماعتوں نے کہا کہ اب جو ہے برائے مہربانی, ہم نے 40-50 سال سے لگے ہوئے ہیں عدالتوں میں اس مسئلے کے حوالے سے, اب کوئی برائے مہربانی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ایپلیٹ بینچ میں جو ہے اگر جو ہے کوئی اپیل دائر نہ کرے. تو اس دفعہ جو ہے وہ کیا ہوا کہ تمام سرکاری بینک, تقریباً 5 بینک تھے جن میں کچھ پرائیویٹ بھی ہیں, ان سب بینکوں نے مل کر طے کیا کہ ہم جو ہے وہ سب مل کر جائیں گے اور اپیل جو ہے وہ دائر کریں گے, تاکہ جو ہے وہ مسلمانوں نے پاکستان کو یہ مشکل ہو جائے کہ وہ بائیکاٹ کیسے کر سکیں. ادھر جو ہے وہ کیا ہوا تھا کہ سب نے تلواریں سونپنے کا فیصلہ کیا. اب سارے بینک جو تھے جو سودی بینکاری کے حوالے سے اب مجتمع ہو کر جو ہے میدان میں آئے, اور جو ہے انہوں نے جو ہے اپیل دائر کر دی. اب پھر جو ہے رگڑا کھائیں گے اب, اور اب نہ جانے ایپلیٹ بینچ میں جو ہے کتنے عرصے چلے گا یہ مقدمہ. بہرحال جاہلیت کا سود اگر دیا جاتا ہے تو خبردار اب یہ نہیں چلے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پھر دوسری بات فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خبردار, جاہلیت کے خون گرا دیے جاتے ہیں. اور پہلا خون جس سے میں اس کی ابتدا کرتا ہوں میرے چچزاد بھائی کے بیٹے عامر بن ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب کا ہے. اب یہ تو سلسلہ کہ خون در خون
ایک قتل ہو گیا، اب اس قتل کے جواب میں قتل، اور اس قتل کے جواب میں قتل. یہ تو پھر سلسلہ جو ہے وہ یہ وشیس سائیکل ہے، یہ زہریلا سائیکل ہے جس کو کبھی ختم نہیں ہوگا. اب اس سائیکل کو ختم کرنا ہوگا. یہ پوائنٹ ہے. یہ 9 جو ہے وہ ذوالحجہ ہے، 10 ہجری. اب جو ہے وہ سارے اس طرح کے معاملات خون گرا دیے جاتے ہیں، اور جو ہے وہ اب جو ہے وہ ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے. اور پھر فرمایا کہ جو ہے وہ جو جاہلیت کی انسٹیٹیوشن ہے، آثار اور عہدے، وہ بھی سارے گرائے جاتے ہیں، سوائے غیرس سدانت و سقایت، بجز خانہ کعبہ کی رکھوالی کے اور حجاج کو پانی پلانے کے جو سسٹم ہیں یہ جاری رہیں گے. بقیہ سسٹم جو ہے وہ اب نہیں چلیں گے. پھر فرمایا کہ قتل عمد پر قصاص ہے. والعمد قود وشبہ العمد ما قتل بالعصا والحجر. مشابہ عمد وہ ہے جس میں لٹ اور پتھر سے موت واقع ہو. کسی نے پتھر مارا، اس کی نیت قتل کرنے کی نہیں تھی، تو اب جو ہے وہ مر گیا بندہ. ہو اس نے لاٹھی ماری، اس کا پتہ اندازہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، بندہ مر گیا. تو اب یہ مشابہ ہے، عمد نہیں ہے، قتل عمد نہیں ہے، جان بوجھ کے قتل نہیں ہے، انٹینشنل قتل نہیں ہے، یہ مشابہ ہے، یہ شبہ عمد ہے. تو شبہ عمد کے اندر کیا فیصلہ ہے کہ اس پر قصاص ہے. اس میں 100 اونٹ خون بہائیں، جو اس میں زیادتی کا مطالبہ کرے تو جاہلیت والا ہے. ہاں کیا میں نے پہنچا دیا، اے اللہ تو گواہ رہنا. یہ کمیونٹی کو کے اندر جو مسائل ہیں ان مسائل کے حوالے سے جو ہے باتیں ہو رہی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسائل اسلامی ریاست کے بغیر حل نہیں ہو سکتے. سود پر پابندی ہے تو اس کے لیے اسلامی ریاست چاہیے. قصاص کا مسئلہ ہے، اسلامی ریاست چاہیے. یہ ایسا نہیں ہے کہ انفرادی معاملات ہیں. اب رسول اللہ علیہ وسلم ایک اسلامی ریاست کے حکمران کے طور پر بات کر رہے ہیں اور مستقبل کی اسلامی ریاستوں کے لیے لاہ عمل بتلا رہے ہیں. پھر فرمایا الا هل بلغت اللهم فاشهد. ہاں کیا میں نے پہنچا دیا، اے اللہ تو گواہ رہنا. پھر فرمایا اما بعد لوگوں، شیطان اس سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ اب تمہاری اس سرزمین میں اس کی پوجا ہو. یہ تو نہیں ہو پائے گا کہ اب اس سرزمین پر شیطان کی پوجا ہو، لیکن وہ اس پر راضی ہے کہ اس کے سوا دیگر ایسی باتوں میں اس کی اطاعت کی جائے جس کو تم اپنے اعمال میں حقیر سمجھتے ہو. اس لیے اپنے دین کے متعلق اس شیطان سے محتاط رہو. فاحذروہ علی دینکم. شیطان سے محتاط. چھوٹے گناہ بھی چھوٹے گناہ نہیں ہوتے، جب مستقل مزاج سے کیے جاتے ہیں تو وہ کبیرہ بن جاتے ہیں، کبیرہ میں ڈھل جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوتی ہے، آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملتے ہیں، اور صورتحال یہ بنتی ہے کہ مرتدین کے جو ہے وہ پورا جو ہے وہ گروہ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. سجا ہے، مسلمہ کذاب ہے، یہ ساری کی ساری طاقتیں جو ہے وہ نبوت کے انسٹیٹیوٹ کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں، نبوت کے انسٹیٹیوشن کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں کہ ہم نبی ہیں، ہم پر وحی آ رہی ہے. لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ اب بتوں کی پوجا میں کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بتوں کا دور ختم. اب چھوٹے چھوٹے مسائل ہو سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں خراب ہو سکتی ہیں، یا پھر چھوٹے پیمانے پر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، کسی جگہ جو ہے وہ درخت کی پوجا کی جانے لگے، لیکن عملاً جو ہے وہ مکہ کی سرزمین اب توحید کا مرکز رہے گی. اس کے بعد فرمایا نسی کے متعلق. لوگوں، سال کی کبیسہ گری کفر میں ایک زیادتی ہے. انما نسیو زیادتن فی الکفر. سال کی کبیسہ گری کفر میں ایک زیادتی ہے. جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اس کے باعث بہکائے جا رہے ہیں. وہ ایک سال حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال حرام کر لیتے ہیں تاکہ اس تعداد کا تکملہ کریں جو خدا نے حرام کر رکھی ہے. اس طرح وہ خدا کی حرام کردہ چیز کو حلال کر لیتے ہیں اور خدا کی حلال کردہ چیز کو حرام. یہ کیا ہے کبیسہ گری، یہ کیا ہے نسی؟ بنیادی طور پر یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب قمری زمانہ ہوتا ہے، قمری سسٹم ہوتا ہے، چاند کا سسٹم، تو مختلف اوقات کے اندر مختلف تہوار آتے ہیں. مثلا ہمارا پورا دینی سسٹم قمری ہے، تو حج ابھی شدید گرمی میں آیا ہوا ہے، بعض دفعہ حج بہت اچھے موسم میں آتا ہے، بعض دفعہ حج شدید سردی میں آتا ہے. تو کفار مکہ اس طرح کی سیٹلمنٹ کرتے تھے کہ مہینے جو ہیں وہ موسم کے اعتبار سے جو ہے وہ چلیں، یعنی کہ شمسی اور قمری کو اس طرح الائن کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ جس کے نتیجے کے اندر اچھے موسم کے اندر اچھی تہوار آئیں. چنانچہ آپ اکثر نام دیکھیں گے جمادی الاول، جمادی الثانی. اب جماد مانے منجمد نا، جب قمری مہینہ تو سردی والا نام ہی رکھنا نہیں چاہیے، لیکن کیونکہ کبیسہ گری ہے، نسی ہے، تو اس پروسیس کے اندر جو ہے وہ مہینوں کو ایڈ کر رہے ہیں.
اس پورا پروسیس کے اندر جو ہے 4 مہینے جو ہے حرام ہے، اس کے اندر لڑائی بھی نہیں ہو سکتی ہے. اب لڑائی نہیں ہو سکتی تو اس کے لیے کیا پروسیس ہے؟ کسی مہینے کو پیچھے کر لیا، کسی مہینے کو آگے کر لیا، اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ اپنے لڑائی کا معاملہ جو ہے وہ حل کر لیا. تو خدا کی جو خدا نے حرام کر رکھی ہے، اس طرح وہ خدا کی حرام کردہ چیز کو حلال کرتی ہے. یہ یہودیوں کے اندر بھی ہے. یہودیوں کے اندر بھی جو ہے وہ ان کا جو تہوار ہے جس کے متعلق وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب جو ہے وہ بحر احمر کراس کر کے جو ہے وہ سینا میں آ گئے اور فرعون جو ڈوب گیا، تو اس کو کہتے ہیں پاس اوور، پاس اوور کا تہوار. تو پاس اوور کے تہوار کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ نیسا کے مہینے میں ہو اور بہار کا مہینہ ہو. اب ان کا بھی سسٹم قمری ہے، لیکن بہار اسپرنگ کا مہینہ بھی ہونا چاہیے اور نیسا کا بھی. تو اس کے لیے پھر وہ بھی مہینوں کے اندر جو ہے وہ ان کا کوئی فارمولہ ہے جس کی بنیاد پر نیسا کا مہینہ اگرچہ قمری ہے لیکن ہمیشہ موسم بہار میں آتا ہے. تو یہودیوں کا یہ پورا سسٹم، کفار مکہ کا یہ پورا انسٹیٹیوشن جو ہے نسی کا تھا. اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب یہ سسٹم اب ختم ہو گیا. حقیقت میں اب زمانہ چکر لگا کر پھر اسی شکل پر آ گیا ہے. حقیقت میں اب زمانہ چکر لگا کر پھر اسی شکل پہ آ گیا. یہ بہت کی اسٹیٹمنٹ ہے. حقیقت میں اب زمانہ چکر لگا کر پھر اسی شکل میں آ گیا ہے. میں اس کی آپ کو صرف اشارے کے طور پر عرض کروں کہ 10 محرم کو، یعنی کہ آج سے ایک مہینے کے بعد 10 محرم کو جو ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کے متعلق حدیث موجود ہیں کہ وہ پاس اوور کے تناظر وہ روزہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ یہودی مدینہ جو تھے وہ اس خوشی میں کہ فرعون ڈوب گیا تھا جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ اس کے جو ہے حقدار ہیں کہ ہم وہ روزہ رکھیں. تو اب اگر آپ فارمولے کبھی بھی لگائیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نیسا کا مہینہ بنتا ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس بات کو اگر سمجھ لیں کہ حقیقت میں اب زمانہ چکر لا کے پھر اسی شکل پہ آ گئے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اسٹینڈرڈ پوائنٹ ہے. اس اسٹینڈرڈ پر جو ہے وہ جب ہم آ جائیں گے، خود میں نے جو فارمولا پورا چیک کیا 10 محرم والی حدیث پر تنقید کے حوالے سے، اور میں اس نتیجے میں پھر میں نے 10 ذوالحج کو، بلکہ 10 ذوالحج کو میں نے چیک کیا، 10 ہجری کو کیا تاریخ تھی، اور پھر میں نے 10 محرم کو چیک کیا تو وہ نیسا کا مہینے نکلا. تو کیونکہ ہمارے اہل تشیع جو ہے اس بات پہ مذاق اڑاتے ہیں کہ اصل میں تم لوگوں نے بنو امیہ نے 10 محرم کا روزہ رکھوایا ہے، حالانکہ اس کا تعلق بنو امیہ سے نہیں ہے. 10 محرم کا روزہ تو باقاعدہ جو ہے وہ پیچھے مکی دور میں بھی چلا آ رہا ہے. تو کبھی بھی آپ کو چیک کرنا ہو تو اس کو اسٹینڈرڈ بنائیے گا، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہے 10 محرم کا روزہ بھی کس زمانے میں رکھا جا سکتا ہے. اب زمانہ چکر لگا کے پھر اسی شکل پر آ گیا ہے. جیسا کہ خدا کے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے کے دن تھا، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے پاس، اللہ کی نوشت میں، اللہ کی کتاب میں اس کے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کے دن 12 مہینے لکھی ہے. ان میں سے 4 حرام ہیں، 3 پیدر پہ اور 1 انتہا پر. ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 لگاتار ہیں. اور جو ہے جمادی الاخر اور شعبان کے مہینے درمیان میں جو مہینہ ہے رجب کا، تو وہ جو مہینہ ہے وہ قبیلہ مدر کا، وہ جو ہے وہ حرام ہے. کیا میں نے پہنچا دیا؟ اے اللہ تو گواہ رہنا. تو یہ جو ہے 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے مہینے کہلائے، اور جو ہے وہ یہ اس سسٹم کے تحت کہ اب جو ہے وہ طے پا گیا کہ یہ اسٹینڈرڈ ہے، یہ تاریخ ہے، اب کوئی کبیسہ گری اور کوئی نسی کی رسم نہیں نبھائی جائے گی. یہ گویا کہ اسلامک کیلنڈر کے حوالے سے بیسک چیزیں آ گئیں. پھر فرمایا اما بعد لوگوں تمہاری عورتوں کے لیے تمہارے پر ایک حق ہے. اما بعد لوگوں تمہاری عورتوں کے لیے تمہارے پر ایک حق ہے، اور تمہارے لیے ان کے اوپر. ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے کہ تمہارے بستر کو تمہارے سوا کسی اور سے نہ رندوائیں، اور تمہارے گھروں میں تمہاری اجازت کے بغیر کسی ایسے کو داخل نہ ہونے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، اور کوئی برے فحش کام کا ارتکاب نہ کریں. اگر وہ ایسا کریں تو اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ ان پر سختی کرو، ان کے ساتھ سونا بند کر دو یا ان کو غیر شدید ضرب پہنچاؤ. اگر وہ باز آ جائیں اور تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو تم پر ان کا اچھے دستور سے کھلانا اور پہنانا لازم ہے. عورتوں کے متعلق بھلائی کی تمہیں تاکید ہے، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدی کسی ہوتی ہیں، اپنے لیے کسی چیز کی مالک نہیں ہوتی، اور تم ان کو اللہ کی امانت کے طور پر لیتے اور اللہ کے بول پر ان سے فائدہ یا تمتع اپنے لیے حلال کرتے ہو. اس لیے عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان سے بھلائی کی تمہیں تاکید ہے. ہاں کیا میں نے پہنچا دیا؟ اے اللہ تو گواہ رہنا. پورا ایشو جو ہے وہ عورتوں کے متعلق ہے کہ کس صورت کے اندر جو ہے کون سا جو ہے ایکسٹریم پوائنٹ ہے جس وقت تم ہاتھ اٹھانے کی تمہیں اجازت ہے، ورنہ جو ہے وہ عورتوں کے متعلق سمجھ لو پہلے ہی بات کی امانتوں حق، یہ عورتیں اللہ کی امانت ہیں، تو ان عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کی جو ہے تاکید کی گئی.
آج کل جو ہے وہ ہیومن رائٹس اور ہیومن رائٹس کے اندر جو ہے فیمنزم آپ نے باتیں سنتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو ہے وہ خواتین کے حقوق جو ہے وہ تعین کرنے والی ذات جو ہے وہ کوئی ہو سکتی ہے تو کوئی مرد نہیں ہو سکتا، کوئی عورت نہیں ہو سکتی، وہ ذات ہو سکتی ہے جس نے ان عورتوں اور مردوں کو پیدا کیا. وہ ذات جب یہ حقوق دے رہی ہے تو نہ مردوں کا یہ حق ہے کہ کوئی لیجسلیشن کے ذریعے عورتوں کے حقوق جو ہے وہ چھین لیں، نہ عورتوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ لیجسلیشن کے ذریعے ضرورت سے زیادہ اپنے حق حاصل کرنے کی کوشش کریں. پھر فرمایا ایھا الناس انما المؤمنون اخوہ، لوگوں تمام مومن بھائی بھائی ہیں، کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کا مال حلال نہیں بجز اس کے کہ وہ اس کی طبعی خوشی سے ہو. یہ نہیں کہ تم جو ہے وہ ہارڈ کمپلجن سے، بتا خوری سے یا سافٹ کمپلجن سے، کسی ایسے پریشر کے ذریعے کہ وہ بیچارہ دینے میں مجبور ہو جائے، نہیں. کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کا مال حلال نہیں بجز اس کے کہ وہ اس کی طبعی خوشی سے ہو. خوشی سے وہ دے رہا ہو تو صحیح ہے، ایکسیپٹ کرو. تمام مومن بھائی بھائی ہیں. پھر فرمایا لہٰذا میرے بات کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. لہٰذا میرے بات کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. میں نے تم میں ایک ایسی چیز چھوڑی ہے کہ جب تم اسے تھامے رہو گے تو میرے بعد تم گمراہ نہ ہوگے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنت نبی، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. ہاں کیا میں نے پہنچا دیا؟ اے اللہ تو گواہ رہنا. یہ اسٹینڈرڈ ہے، یہ گولڈ اسٹینڈرڈ ہے جس کی بنیاد پر ہمارے دوستوں اور ہمارے دشمنوں کے درمیان معاملات طے ہوں گے. یہ بات طے کرے گی کتاب اللہ اور سنت رسول کہ کون فرد جو ہے اس انتہا تک پہنچ گیا کہ آپ اس کو کافر قرار دے کر اسے مارنے پہ آ جائیں. ورنہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنا جو ہے وہ شدید ترین جرم ہے. لیکن افسوس کہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے حالات کچھ اس طرح کے بن گئے کہ اس کے بعد مستقل امت کے اندر تفرقہ جاری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے اسی تفرقہ بازی سے جو ہے اہل ایمان کو ڈراتے رہے. اس کے بعد فرمایا لوگوں تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک، تم سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے. تم سے اللہ کے نزدیک تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہے، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی، تم میں سے سب سے متقی ہو. کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں بجز تقوی کے. اچھا بعض مقامات پر کیونکہ آپ کے اندر گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، بعض جگہ پر یہ بھی ایڈیشن ہے بعض احادیث میں، شاید وہ یوم النہر کی تقریر ہے. ہاں کیا میں نے پہنچا دیا؟ اے اللہ تو گواہ رہنا. لوگوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا. تو پھر حاضر کو چاہیے کہ غائب تک پہنچا دے. اب یہ سٹینڈرڈ طے ہوا کہ ریسزم نہیں چلے گی. کوئی فیمنزم کے نام پہ کھڑا ہوتا ہے تو کوئی ریسزم کے نام پہ کھڑا ہو جاتا ہے. کوئی جو ہے وہ نیشن آف اسلام بنا کر کھڑا ہو جاتا ہے. فرح لوئی خان کہ کالے جو ہیں اصل میں معتبر ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کالے تھے. اور کوئی جو ہے وہ وائٹ جو ہے سپرمیسی کا قائل ہوتا ہے، کوئی کسی اور سپرمیسی کا قائل ہوتا ہے. یہ اسلام ہے جس نے تمام سپرمیسیوں کو جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں تلے رون ڈالا. فرمایا کہ جو بھی ہے تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے ہیں، تمہاری حقیقت مٹی ہے. اگر عزت کا کوئی معیار ہے، فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ تقوی ہے. کون فرد جو ہے وہ اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف رکھتا ہے، کتنا رکھتا ہے، اور یہ دل کی کیفیت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ فضیلت کا معیار جو ہے وہ ہڈن ہے. ہاں کیا میں نے پہنچا دیا؟ اللہ تو گواہ رہنا. لوگوں نے کہا ہاں. پھر آپ نے فرمایا تو پھر حاضر کو چاہیے کہ غائب تک پہنچا دیا. بڑی قیمتی بات ہے کہ غائب تک پہنچانے والی بات نا. جو ملک شہباز تھے، میلکم ایکس، وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی ایسا جگہ ہو جہاں کالا گورا ہر ایک جو ہے وہ اکٹھا ہو سکے اور جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ کوئی کام کر سکے. جب ان کو اللہ نے اسلام کی توفیق دی اور وہ جب حج کرنے آئے، ان کی آٹو بایوگرافی موجود ہے، تو اس کے انہوں نے کہا کہ یہ حج کی سیریمنی میں انہوں نے دیکھا کہ گوری چمڑی والے، نیلی آنکھوں والے، یہ سب جو ہے بالکل ہم سب برابر جو ہے وہ ایک ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے تھے. تب اسے یقین آئے کہ اسلام کی عظمت پر، اسلام کی فطرت پر، فطرت نوازی پر. پھر فرمایا لوگوں اللہ نے ہر وارث کے لیے ورثے میں اس کا حصہ مقرر کر دیا ہے. اب وارث کے لیے کسی مزید وصیت کی اجازت نہیں، اور کسی کے حق میں اور بھی 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں. بچہ بستر کے مالک کا ہوگا اور زانی کو 72 ملیں گے. والولد للفراش وللآہر الحجر. بچہ بستر کے مالک کا ہوگا اور زانی کو 72 ملیں گے. جو شخص اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے
یا اپنے مولا کے سوا کسی اور کو اپنا مولا بنائے تو اللہ اور فرشتوں اور انسانوں سب کی لعنت ہے، اور اس سے تلافی کے لیے کوئی خرچ اور کوئی بدلہ قبول نہیں ہوگا۔ بالکل کلیئرٹی ہے۔ وراثت کے لیے نسب کی حفاظت ضروری ہے، نسب میں کسی اور کو مکس کر دیا جائے تو وراثت جو ہے غلط ہاتھوں میں تقسیم ہوگی۔ تو نسب کے حوالے سے واضح طور پہ بتایا گیا، کلیئرٹی رہے کہ بچہ کس کا ہوگا، بستر کے مالک کا ہوگا، اور زانی کو پتھر ملیں گے۔ اس کے حوالے سے مزید جو ہے کچھ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آدمی بعض دفعہ شک کرتا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ شکل بالکل الگ ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قبیلہ بنی فرارہ کے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میری بیوی نے ایک کالا کلوٹا بچہ جنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ اب اسے شک ہے، میرے بچے نے، میرا رنگ کالا نہیں ہے لیکن اس بیوی نے کالا کلوٹا بچہ جن دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کچھ اونٹ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے رنگ کیا ہیں؟ اس نے کہا سرخ ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا ان میں کوئی خاکی رنگ کا بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں، ان میں خاکی رنگ کے بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں خاکی رنگ کہاں سے آ گیا؟ جب سارے سرخ ہیں تو خاکی رنگ؟ اس نے کہا کسی رگ نے یہ رنگ کھینچ لیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں بھی تیرے لڑکے میں کسی رگ نے یہ رنگ کھینچ لیا ہوگا، میوٹیشن ہو گئی ہوگی کوئی، آج کے دور میں ایوولوشنری تھیوری کے مطابق کسی رگ نے یہ رنگ کھینچ لیا ہوگا۔ کلیئرٹی، زبردستی کا شک اپنی بیوی پر نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اونٹوں کی قدیم نسل میں کوئی دوسرے رنگ کا ہوگا، پھر یہی رنگ کئی پشت کے بعد ان کی نئی نسل میں ظاہر ہوا۔ اب موجودہ اونٹ جو پرانی نسل کے وہ خالص سرخے تھے، مگر یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ انسان کی اولاد میں ماں باپ کے خلاف دوسرا رنگ ظاہر ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہو کہ ماں باپ کے دادا یا پردادا میں کوئی کالا بھی ہو اور وہ رنگ اب ظاہر ہوا ہو۔ حاصل یہ ہے کہ بچے کے گورے یا کالے رنگ یا نقشے کے اختلاف کی وجہ سے کوئی شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کا حقدار بستر والا ہے اور پتھر کا مستحق زانی ہے۔ تو اس کے حوالے سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب فراش کے لیے، فرش والے کے لیے بچے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب فراش کون ہوتا ہے؟ فرش والا، بستر والا، یا تو شوہر ہوگا یا آقا ہوگا، مولا ہوگا، کیونکہ یہی دونوں عورتوں کو، عورت کو بستر پہ لٹاتے ہیں اور اس کے ساتھ سوتے ہیں۔ اور زانی کے لیے ناکامی اور نامرادی ہے، بچے میں اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ عورت جب بچے کو جنم دے گی تو وہ جس کی بیوی یا لونڈی ہوگی اسی کی طرح بچے کے نسب کا الحاق ہوگا اور وہ اسی بچے کا شمار ہوگا۔ میراث کے حقوق، ولادت کے دیگر احکامات ان کے درمیان جاری ہوں گے، خواہ کوئی دوسرا اس عورت کے ساتھ ارتکاب زنا کا دعویٰ کر دے۔ کوئی کہے کہ میں نے اس سے زنا کیا تھا اس عورت کے ساتھ، اور یہ بھی دعویٰ کرے کہ بچہ اس کے زنا سے پیدا ہوا ہے، اور اس کی بچی کی مشابہت بھی اسی کے ساتھ نکل آئے جو زنا کا دعوے دار ہے، اور وہ صاحب فراش کے مشابہ نہ ہو۔ اس ساری صورتحال کے باوجود شریعت کیا کہتی ہے کہ بچے کا الحاق صاحب فراش کے ساتھ کیا جائے گا، زانی کا کوئی حق نہیں ہوگا، زانی کے لیے صرف پتھر ہوں گے۔ اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب صاحب فراش اس کی نفی نہ کرے، البتہ اگر صاحب فراش کہے کہ میں تو اس بیوی سے ملا ہی نہ ہوں، اور زنا کرنے والا دعویٰ کرے کہ میں سے ملا ہوں، تو پھر بچے کا الحاق ماں کے ساتھ ہوگا، بچہ ماں کے ساتھ منسوب ہوگا، زانی سے پھر بھی منسوب نہیں ہوگا یہ بچہ۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے پوری تقریر بیان کرنے کے بعد حوالہ دیا، ریفرنس یہ دیا ہے کہ اگر آپ اس تقریر کا عربی متن دیکھنا چاہیں تو جاہز کی البیان و تبیین، ابن شام کی تاریخ الیعقوبی، تاریخ طبری، سنن دارقطنی کی کتاب الحج، یہ ساری کی ساری انہوں نے بتایا کہ ان کتابوں سے پوری جو ہے وہ یہ کمپائل شدہ عربی متن مل سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس تقریر کے ٹکڑے اور اقتباس تو ہر حدیث کی کتابیں مل جاتے ہیں، اور بخاری کے مطابق تو اس کی نقل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لکھ کر حضرت ابو شاہ، میں نہیں جانتا حضرت ابو شاہ کون ہے، ان کو دی گئی تھی، کیونکہ حضرت ڈاکٹر حمید اللہ ریسرچر ہیں اور انہوں نے بڑے پرانے مخطوطات بھی نکالے ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ کوئی ابو شاہ بھی کوئی ہیں جن کے متعلق جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ یہاں پر اگر وہ تقریر ختم ہو جاتی ہے اور میں جو ہے وہ اپنے اختتامی جو ہے وہ جملوں کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے تڑپ، آپ نے وہ قرآن کی آیت تو ضرور سنی ہوگی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ پھر سوچو اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ رسول اللہ علیہ وسلم ایک شاہد ہوں گے، شہید ہوں گے، گواہ ہوں گے اپنی امت پر، اور یہ امت ہمارے میں ہم بھی شامل ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا مجھے کچھ قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کیا بھلا آپ کو کیا سناؤں، آپ پر تو صاحب قرآن ہے، آپ پر ہی تو قرآن اترا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مگر مجھے دوسروں سے سننا اچھا لگتا ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ پھر میں نے سورۃ النساء پڑھنا شروع کی، جب اس آیت پہ پہنچا جو کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بس کرو. میں نے دیکھا تو اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ذمہ داری کا احساس کہ میں شہید ہوں, میرے ذمہ ہے, میں خاتم النبیین ہوں, مجھے آخر تک پہنچانا ہے, قیامت تک کے انسانوں کی ذمہ داری مجھ پر ہے. اور اب یہ آخری حج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھ رہے ہیں کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ اور پھر فرمایا اور تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کر دی, قد بلغتا, پیغام پہنچا دیا, وعدیتا, پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا عقیدہ کر دیا, ونصحتا, یہ سن کر آپ نے اپنی انگشت سے شہادت کو, یہ شہادت والی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 بار فرمایا اے اللہ گواہ رہے, اے اللہ گواہ رہے, اے اللہ گواہ رہے. اس طرح جو ہے وہ شہادت حق کی تکمیل کی. خطبے کے بعد یہ وحی نازل ہوئی, آپ نے خطبہ دے دیا اور اس کے بعد یہ وحی نازل ہوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ورضیت لکم الاسلام دینا, آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا. یہ اس کے بعد جو وحی نازل ہوئی اس میں احکامات والی وحی نازل نہیں ہوئی ہے. جب یہ وحی نازل ہوئی ہے اس وحی کے اس آیت کے حوالے سے ہمارے پاس عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی 2 باتیں موجود ہیں. حضرت عمر فاروق کی 2 باتیں موجود ہیں. یہ تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں یہ حضرت عمر بن خطاب کا قول نازل لکھا ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رونے لگے. تو لوگوں نے پوچھا رونے کی کیا بات ہے اس کے اندر؟ تو حضرت عمر فاروق کے منہ سے نکلا انہو لیس بعد الکمال الا النقصان. جب کمال پہ بات پہنچ جاتی ہے تو کمال کے بعد نقصان ہی شروع ہوتا ہے, زوال. وہ سمجھ گئے تھے کہ اب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہیں گے, اس پر وہ رو رہے تھے. اور یہ ٹھیک وہی بات ہے جو کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کو رونے پہ مجبور کر دیتی ہے. سب خوشیاں منا رہے ہیں کہ فتح, اور لوگ پیدر پہ جو ہے وہ گروہ در گروہ خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رو رہے ہیں کہ اب مشن پورا ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہوں گے. یہ حضرت ابو بکر صدیق کی نگاہ ہے, یہ حضرت عمر فاروق کی نگاہ ہے. جب اور پھر آپ کو وہ واقعہ, وہ خواب تو پتا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک ویل ہے, ایک کنواں ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کے اندر سے ڈول نکال کر لوگوں کو سیراب کر رہے ہیں. اور پھر رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ اس کی ذمہ داری اس خواب میں حضرت ابو بکر پر پڑتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق کمزور ہیں, بڑی مشکل سے بڑے 2 جو ہے وہ مشکیزیں پانی کے نکال کر جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عمر فاروق اس کو سنبھال لیتے ہیں. اور حضرت عمر فاروق اتنی تیزی سے وہ مشکیزہ بڑا ہو جاتا ہے اور اتنی تیزی سے پانی نکال کر لوگوں کو دیتے ہیں کہ لوگ سیراب ہو جاتے ہیں. یہ بات نشاندہی کرتی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو کس کو اٹھانا ہے, حضرت ابوبکر صدیق کے بوڑھے کندھوں کو, اور پھر اس کو کس کو اٹھانا ہے, حضرت عمر فاروق کو. اور یہ 2 اصحاب جو ہے وہ اذا جاء نصر اللہ کے اندر, الیوم اکملت لکم دینکم کے اندر, خوشی والی آیات کے اندر جو ہے وہ اپنے لیے غم تلاش کر رہے ہیں. اور غم کس کا ہے؟ اور غم حقیقت میں غم ہے, وہ غم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہوں گے. ایک یہودی, جب حضرت عمر فاروق امیر المومنین بنے تو یہودی عالم تھا, اس نے کہا کہ پتہ ہے آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے کہ اگر وہ ہمارے پر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن منا لیتے. تو حضرت عمر فاروق نے کہا مجھے معلوم ہے یہ کب نازل ہوئی ہے, وہ ہمارا عید کا ہی دن تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یوم عرفہ پہ, اور بعض کہتے ہیں یوم النہر پہ نازل ہوئی ہے آیت, اور وہ دن جمعے کا دن تھا. گویا یہ ہمارے لیے سالانہ عید بھی تھی اور ہفتہ وار عید بھی تھی. یہاں پر میں ایک سلائیڈ کے اندر آپ کو صرف یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یوم عرفہ ہے, 9 ذوالحجہ ہے. اس کے حوالے سے میں 2 حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ ہمیں یاد رہے کہ کتنے قیمتی وقت کے اندر ہم جو ہے وہ اس لیکچر کو سن رہے ہیں, اس لیکچر کو بیان کر رہے ہیں. سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کو آگ سے اتنا آزاد کرتا ہو جتنا عرفہ کے دن آزاد کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے اور فرشتوں پر بندوں کا حال دیکھ کر فخر کرتا ہے, فرماتا ہے کس ارادے سے جمع ہوئے ہیں. اس وقت عرفہ میں ہمارے بھائی حج کی نیت سے اکٹھے ہیں میدان عرفات میں, ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. اس وقت اللہ ان پر فخر کر رہا ہے اپنے فرشتوں کے سامنے. اللہ بندوں کو آگ سے اتنا آزاد کرتا ہے اس دن جتنا کسی دن آزاد نہیں کرتا.
یا اللہ ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں ہمیں آگ سے آزاد فرما دے. یا اللہ ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں اس آگ سے ہمیں آزاد فرما دے. یا اللہ ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں کہ اس آگ سے ہمیں آزاد فرما دے. ایک اور موقع فرمایا یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنا 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. ایک پیچھا گزرا ہوا سال اور ایک آنے والا سال. یہاں پر آ کر میں اپنے آخری سلائڈ پہ آتا ہوں. خلاصہ خطبہ حجت الوداع دین کی ترجیحات کا بیان ہے. دین کی ترجیحات, دین کی پرائرٹیز کیا ہیں. یہ نجات اللہ صدیقی صاحب نے لکھا ہے حجت الوداع کے تاریخی خطبے میں جن باتوں کا ذکر ہے اس سے بجا طور پہ تاثر ملتا ہے کہ وحدت بنی آدم, انسانی شرف و عزت اور سماجی عدل جس کو سوشل جسٹس کہتے ہیں, ان کا قیام مقاصد شریعت میں سر فہرست ہے. جن 4 باتوں کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں خصوصی توجہ دلائی گئی وہ کیا کیا ہیں؟ انسانی مساوات, ایکویلٹی آف ہیومن ریس, غلامی کا مسئلہ, غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک, صنف نازک کے ساتھ سلوک اور سود کا خاتمہ. اور چاروں میں قدر مشترک یہ ہے کہ طویل المیعاد کام ہے جن کا تعلق صرف طرز فکر سے نہیں طرز عمل سے بھی ہے اور سماجی اداروں سے بھی ہے. انہیں صرف لیجسلیشن قانون سازی سے انجام نہیں آ سکتا. عورتوں کے حقوق اگر ہیں تو وہ صرف لیجسلیشن کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مرد کے اندر بات اترے گی کہ یہ امانت ہے تو یہ کام ہو سکتا ہے. انسان کالے کو کبھی بھی جو ہے وہ اپنے برابر تسلیم نہیں کرے گا جب تک کہ اس کے دل میں بات نہیں اترے گی کہ یہ بھی آدم کی اولاد ہے. سود کا خاتمہ انسان کبھی برداشت نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے دل میں یہ بات نہ ہو کہ یہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے. یہ قانون سازی کا معاملہ نہیں ہے, قانون سازی کی بھی ضرورت ہے ریاست کی سطح پر اور انسانوں کے دلوں کے اندر بھی تقویٰ پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ کام ہو سکیں. آغاز نبوت میں جو صورتحال تھی وہ بہت ہی ناپسندیدہ اور بری تھی. 23 سال کی کوششوں سے بڑا فرق آ گیا, مگر بہتری کی کوشش برابر جاری رکھنے کی تاکید ضروری تھی جو آپ نے اپنے خطبہ حجت الوداع میں کی تاکہ صورتحال کو بہتر سے بہتر بنانے کا سلسلہ جاری رہے. اور آج کے دور کے اندر امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. یہاں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. میں آپ لوگ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہیں. الاؤ پارٹیسپیٹ ٹو انمیوٹ دیم سیلف. آپ ریز ہینڈ کر لیں تو پھر میں کرتا رہوں گا. اگر کسی کو ریز ہینڈ کرنا ہے تو کر دیں, پھر میں اس کو موقع دے دوں گا کہ وہ کچھ اپنی بات کا اضافہ کرنا چاہے تو کر دیں. ٹھیک ہے, میرے خیال میں جو ہے وہ ساتھیوں کے ذہن میں سوال نہیں ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ اب تھوڑے لمحات ہیں, اس کے اندر سر جھکا لیں, سجدے میں گر جائیں, قرآن پڑھیں, سورۃ الکہف پڑھیں, رب کو یاد کریں. جس طرح جو ہے اپنے رب سے قریب ہونے کی بات کر سکتے ہیں قریب ہوں. بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو کہ غیر حاجیوں کے لیے ہیں, ان دعاؤں کو جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ دیکھا جا سکتا ہے. قرآنی دعائیں, حدیثوں میں موجود دعائیں, ان دعاؤں کے ساتھ جو ہے وہ اس دن کا اختتام کریں. اگر روزہ رکھا ہے تو پھر افطار اس کیفیت میں کریں. اللہ تعالیٰ اس یوم عرفہ کو ہمارے لیے جنت کا دن بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا رب العالمین ہمیں اپنی مغفرت کا توشہ عنایت فرما. یا اللہ ہمیں اپنی مغفرت کا توشہ عنایت فرما. یا اللہ ہم دنیا کی بھی آپ سے خیر مانگتے ہیں, آخرت کی بھی خیر مانگتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی خیر عطا فرما اور دوزخ کی آگ سے بچا. یا اللہ آپ کے نبی نے ہمیں حجت الوداع کے موقع پر کیسی کیسی نصیحتیں کی ہیں, ہم ان میں سے کن کن نصیحتوں پر عمل پیرا ہے. یا اللہ ہم بہت ساری نصیحتوں پر آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل پیرا نہ ہو سکے. یا اللہ ہمیں آپ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں یا اللہ اپنی صلاحیتوں کو آپ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی اندر لگانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں اسلام کو نافذ فرما, ہمارے جسموں پر اسلام کو نافذ فرما, ہمارے دلوں پر اسلام کو نافذ فرما, اور ہماری ریاست پر اسلام کو نافذ فرما, ہمارے معاشرے پر اسلام کو نافذ فرما. اسلام کے غلبے سے ہماری ٹھنڈک, ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب فرما. یا اللہ ہمیں قرآن سے مضبوط تعلق عنایت فرما. قرآن کو ہمارے سینوں کا نور بنا, ہمارے دلوں کی ٹھنڈک بنا, ہمارے غموں کا مداوا بنا, ہماری فکروں کا ازالہ بنا, اور قیامت کے دن اس کو ہمارے حق میں حجت فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما, ان کی سچی محبت عطا فرما. انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر یا اللہ ہم تک اپنا آپ کا دین پہنچایا. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما,
ہمیں ان کی سچی محبت عطا فرما. اللہم صلی علی محمد. یا اللہ ہمارے والدین کے درجات کو بلند فرما, ہمارے احباب جو آپ کے پاس چلے گئے ان کی مغفرت فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.